اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ان کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوا، ان کے لیے جنت کا حکم ہو گیا. اور جو گناہگار مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمانا چاہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا اس برے عمل کی سزا بھگتنے کے لیے. جب یہ گناہگار مسلمان جہنم میں سزا بھگتنے جائیں گے پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں جائے گا، پھر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گے، پھر سجدہ ریز ہوں گے، پھر دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کہیں گے کہ یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، تجھ سے بس اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے اپنی امت کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد جائیے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے آپ اس کو جہنم سے نکال لائیے. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لائیے. حضور جائیں گے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لائیں گے. لیکن رائی کے دانے کی تو شرط لگائی نا بھائی، رائی کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن کوئی چیز تو ہوتی ہے نا. پھر حضور سجدہ ریز ہوں گے، پھر سجدہ ریز ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے. اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے محمد سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں. پھر یہی سوال ہوگا یا رب امتی امتی، اے میرے رب میں اپنی امت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب جائیے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لائیے. تو حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب جائیں گے اور ادنا درجہ بھی ایمان کا، رمق ایمان کی اگر کسی کے دل میں ہوگی اللہ حضور کی بدولت اس کو بھی نجات عطا فرما دے. تو اس لیے بھائی میں ان احادیث کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی ناقدری نہ کریں. ایمان بہت بڑی دولت ہے، چاہے ہم گناہگار کیوں نہیں ہیں، لیکن اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اگر یہ ایمان ہے تو جہنم سے نجات مل جائے گی. ٹھیک ہے بدعمالیاں کی ہیں، ان بدعمالیوں کو یا تو اللہ معاف فرما دیں یا اس کی سزا دیں گے، لیکن وہ سزا بھگت کر کسی نہ کسی وقت مومن جنت میں ضرور داخل ہوگا.